نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ اللہ المولانا علی العظیم۔ حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے قرآن مجید میں ایک اور بڑی پیاری صورت آیت نازل فرمائی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند اللہم صل علی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد جس وقت یہ آیت نازل ہوئی سورہ زلزال کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان رونے لگ گئے، تڑپ گئے۔ اب ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ ماجرا کیا ہے، کیونکہ عربی سے ہم سب نابلد ہیں، عربی پتہ نہیں، قرآن پڑھتے بھی نہیں۔ صحابہ اکرام ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس کے جملے جو ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی وہ نیکی اس کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ نیکی کی نا، وہ اس کو بتا دیا جائے گا یہ تیری نیکی یہ ہے، اس کا اجر یہ ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی تو نے شر کیا ہے تو وہ بھی تیرے سامنے آ جائے گا۔ اس لیے صحابہ اکرام خوف زدہ ہو گئے، رونے لگ گئے۔ اور محدثین میں سے کثیر محدثین نے، صحابہ اکرام نے خود حضور کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی، اور بزرگان دین اس بات سے خوف زدہ تھے کہ اتنی خطرناک آیت ہے یہ قرآن مجید کہ ذرہ برابر نیکی بھی پتہ لگ جائے گی اور ذرہ برابر شر بھی پتہ لگ جائے گا، تو کس قدر خطرناک بات ہے۔ سوچا تھا کہ آج مختصر سی بات کروں گا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر کر دوں۔ اس سے پیچھے بھی جو خطبات ہوئے ہیں میرے جمعۃ المبارک کے، اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، کیونکہ یہ مہینہ ہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، مگر خشیت ہم سے دور ہو گئی ہے، خوف زدگی دور ہو گئی ہے، ہم اللہ سے ڈرنا بھول گئے۔ سچی بات یہ ہے، ہم اللہ سے ڈرنا بھول گئے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ زبیر بھائی نے بھی آتے ہی یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ سرکار ہم عمل سے سارے دور ہوئے۔ عمل کی ضرورت کیوں ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں عمل کی طرف تو توجہ دلائی گئی ہے۔ والعصر، اللہ فرماتا ہے عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر۔ اب تو ہمارے لیے تو دنیا بھی خسارہ ہے، آخرت میں بھی ہم نے جمع کون سا نیکیاں کر رکھی۔ لفی خسر، ہر شے، ہر ایک شخصیت خسارے میں، پر الا الذین آمنوا، ایمان والے خسارے میں نہیں ہیں۔ الا، سوائے ان کے کون جو ایمان لائے، حضور نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لائے، اسلام میں داخل ہوئے، ان کے علاوہ ہر شے خسارے میں۔ تو اب ہم نے کیا کیا؟ قبول کیا ایمان، تو اب ہم خسارے سے نکل آئیں گے اگر ہم چاہیں تو۔ میں نے پہلے آیت بیان کی سورہ زلزال کی، یہ سورہ عصر کی آیت بیان۔ ہم خسارے سے نکل سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو، ہم چاہتے ہی نہیں ہیں، خسارے سے نہیں نکلتے۔ وہ ہے وہاں آیت ہے کہ ہر نیکی تمہیں اس کا بھی اجر دیا جائے گا، اور جو تم نے ذرہ برابر بھی، ذرہ کتنا ہوتا ہے آپ کو تو پتا ہے ذرہ کتنا ہوتا ہے، ذرہ برابر بھی نیکی کی اس کا بھی اجر تم دیکھو گے۔ کتنا اجر؟ فرمایا کہ مسجد میں ہم جاتے ہی نہیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے، مسجد میں ہم لوگ نہیں جاتے۔ مسجد کوئی عام گھر تو ہے نہیں، وہ اللہ جل شانہ کا گھر ہے، اور اس کی صفائی کا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، صفائی مسجد کی۔
مسجد سے تنکا نکالا کسی نے، تنکا نکالا بس صفائی کی نیت سے، فرمایا بروز قیامت اس کا بھی اجر دیکھے گا، وہ تھوڑا اجر نہیں ہوگا، وہ پہاڑوں کے برابر اجر عطا کرے گا۔ عمل تو تھوڑا سا ہے کہ تنکا اٹھایا تو نے مسجد سے، اور پتہ کتنی تکلیف ہوتی ہے مسجد کو، اگر مسجد میں تنکا گر گیا، اگر مسجد میں تنکا گر گیا ہماری گندگی کی وجہ سے، ہماری بے وقوفی کی وجہ سے تنکا گر گیا مسجد، تو فرمایا وہ مسجد کا جو تنکا مسجد کو اتنی تکلیف دیتا ہے جیسے ہم زندوں کی آنکھ میں کوئی تنکا گر جاتا۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے ہمیں تو ذرہ بھی لگ جائے تو ہمارے تکلیف ہوتی ہے، تو مسجد کا یہ حال ہے۔ تو وہ تنکا اس کا اجر و ثواب اتنا عطا کیا جائے گا کیونکہ مسجد کی صفائی کی ہے۔ تو چھوٹے سے چھوٹا اجر وہ بھی قیامت کے روز ہم اپنے نامہ اعمال میں دیکھیں گے، اور چھوٹے سے چھوٹا برائی کا جو شر کیا ہے وہ بھی اس کا بھی معاملہ ہم بروز قیامت الامان والحفیظ اپنے نامہ اعمال میں دیکھیں۔ تو اب ان تمام تر معاملات سے بچنا کیسے؟ ہمارے پاس تو نیکی نام کی نیکی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے چھوٹے سے عمل پر ڈھیروں ثواب عطا فرمائے تاکہ ہماری نجات کا سامان ہو سکے، تاکہ ہماری نجات کا سامان ہو سکے۔ ہم جب قیامت میں جائیں گے نا اور اپنے اعمال دیکھیں گے پہاڑوں کے برابر ہوں گے، یا اللہ یہ نیکیاں تو ہم نے نہیں کی، یہ نیکیاں ہم نے کی نہیں، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں اتنی برکت حاصل ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں اور اب میں بیمار ہو گیا، میں نماز نہیں پڑھ رہا، ان نمازوں کا ثواب بھی اللہ تمہارے اس میں ڈال دے گا، کیونکہ تم بیماری نہیں صحت کی حالت میں نماز پڑھتے تھے، اب اس کا اجر اللہ رب العزت تمہارے اس میں ڈال دے گا، وہ اجر ملے گا جو کیا بھی نہیں ہے۔ اچھا کچھ عمل چھوٹا سا ہے، کچھ عمل چھوٹے سے ہیں، بظاہر چھوٹے سے، مگر اس کا اجر بے انتہا ہے، مگر اس کا اجر بے انتہا ہے۔ میں آپ کو صرف مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ چھوٹے سے عمل میں اللہ اجر کتنا عظیم عطا فرماتا ہے، اجر کتنا عظیم عطا فرماتا ہے۔ اذان ہوتی ہے، آپ بھی سنتے، میں بھی سنتا ہوں، سارے سنتے ہیں کہ پکی بات ہے نا؟ جواب کون کون دیتا ہے؟ ہم نہیں دیتے، الا ماشاء اللہ، ہم نہیں دیتے جواب۔ اب سنیں حدیث پاک، عورتیں حاضر ہوئی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ، جب بھی حضور کا نام نامی آئے کیا پڑھیں گے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عورتیں آئی حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے خواتین اسلام، مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث پاک کا، جب بھی مؤذن اذان دے تو اذان کا جواب دیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ اذان کا جواب دیا کرو۔ اس کو کہہ رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام خواتین، کوئی وجہ ہے نا خواتین، فرمایا اذان کا جواب دیا کرو۔ اب اذان کا جواب دو، اور فرمایا جب مؤذن اقامت کا، وہ دور تھا کہ جب خواتین بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کرتی ہیں۔ کتنے پاکیزہ ذہن ہوں گے، کتنے پاکیزہ ذہن ہوں گے، کتنا زبر۔ حضور کا زمانہ تو عظیم ترین پاکیزہ ترین زمانہ ہے، جس میں آیات تطہیر بھی اتری ہیں، تو جس میں ان جو ناپاکی میں کمال تھے ان کو رب کائنات نے پاکی میں بھی کمال عطا فرما دیا جب انہوں نے توبہ کی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دست مبارک میں، سمجھے نا، تو وہ پھر پاکی میں بھی کمال حاصل ہو گئے ان کو، ٹھیک ہے نا۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہے اور اقامت کرنے والا اقامت کہے تو کیا کہو؟ اذان کا بھی جواب دو، اقامت کا بھی جواب دو، ٹھیک ہے۔ عمل کوئی بہت لمبا عمل تو نہیں بتا رہا، چھوٹا سا عمل بتا رہا ہوں جس پہ ہمارا عمل ہی نہیں۔ اصل بات کیا ہے کہ ہم نے عمل کھو دیے ہیں، عمل کرنا ہی نہیں چاہتے کسی بات میں، وہ بھی بتاتا ہوں ابھی چل کے آگے انشاءاللہ، یاد رہا تو۔ اب حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے یار نا بڑھاپے میں۔ خواتین اسلام اذان کا جواب دو، اقامت کا جواب دو، کیا ملے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کو ہر کلمے پر 1,00,000 نیکی عطا کی جائے گی۔ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اگر اعلان کر دیا جائے آستانہ عالیہ قادریہ رضویہ میں، ہمارے اسی آستانہ
اس آستانہ عالیہ میں جو محفل میں مہینے کی محفل میں آئے گا اسے 1,000 روپیہ ملے گا. جگہ بچے گی اپنے پاس؟ نہیں بچے گی. کیا کہتے ہیں؟ غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی. دیہڑی لگاتا ہوں سارا دن جا کے, رات کو جناب باس چھٹی نہیں دیتا, شام کو کہتا تھا اوور ٹائم لگا کے جاؤ, وہاں لگانا پڑتا ہے, پیسے مل رہے ہیں نا. کیا کہہ رہا ہے اوور ٹائم مل رہا ہے. یہاں آتے ہوئے حضرت میں بس کیا کروں, نکلنے نہیں ہوتا. مرید ہمارے مرید پتہ نہیں کیسی مریدی ہے ہماری. ہمارے مرشد آج بھی بلائے نا ہم تو میلسی بھاگے چلے جائیں. یقین کریں کچھ بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے, کوئی کام کی فکر نہیں ہو, کوئی گھر والوں کی فکر نہ ہو, مرشد آواز لگا دے تو سمجھ آ رہی ہے نا. مگر وہ اب میں کہاں سے لے کے آؤں ایسے مرید. مرشد آوازیں مارتا رہتا ہے. مرید بھی ہمارے سے بڑے بلند درجے پر اللہ برکتیں دے انہیں. سمجھ اتنی آسانی سے نہیں آتی. اپنے آپ کو بکنا بیچنا اتنا آسان نہیں ہے, صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. ہمیں تو مرشدوں کی قدر ہی نہیں سیکھی, اس لیے نہیں سیکھی کہ آتے ہی نہیں ہیں مرشدوں کے پاس. نہیں سمجھے؟ تو قدر بتا رہا ہوں عمل کی کہ عمل تھوڑا سا ہے. فرمایا 1,00,000 نیکی ایک کلمے پر ادا کی جائے گی. فجر کے علاوہ ظہر عصر مغرب عشاء کتنی اذانیں ہیں؟ 4 اذانیں ہیں. ان چاروں اذانوں میں جو اذان ہوتی ہے 15 کلمات ہیں. کتنے کلمات ہیں؟ 15. اب عورتوں نے اذانوں کا جواب دیا تو 15,00,000 نیکیاں اللہ عطا فرماتا. کتنی؟ 15,00,000 عورتوں کے لیے ہیں, 15,00,000 نیکیاں. اب کوئی عورت لینے کے لیے تیار ہی نہیں. پیسہ بھی بانٹ دیا جائے, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر والا نوٹ اگر کہا جائے 1,000 روپیہ ملے گا تو خدا کی قسم آپ پھر جانتے ہیں کہ کیا ہوگا. پھڈے ہو جائیں گے, علاقے میں پھڈے ہو جائیں گے کہ ہم نے اذانوں کا جواب دیا, مولوی صاحب تم نے کہا تھا 1,000 ملے گا. ایسے ہی ہے نا. تو اب آج تو پیسہ بڑا قیمتی ہے, لیکن بروز قیامت پیسہ کام نہیں آئے گا. بالکل جو استعمال کیا ہوگا نا درست پیسے کا, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, خیر کی ہوگی اس سے تو وہ تو کام آئے گا. اس کا استعمال ہی نہیں مجھے پتا کہ میں نے کرنا کیا ہے. بھائی جو میں نے محنت سے کمایا ہے میں آپ کو کیسے دے دوں گا؟ میں تو نہیں دے سکتا کسی کو, مجبوری ہے میری ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی. میرا بھائی پلے میں بیمار ہے میرے پڑوس میں اس کا خیال نہیں کروں گا, میری جیب میں پیسہ ہے. صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. بھائی کو نہیں پوچھتا, اولاد باپ کو نہیں پوچھتی, باپ اولاد کو نہیں پوچھتا. پیسے کے چکر میں فساد ہی پیسے کا ہے. سب کچھ پیسہ کر لیا لیکن بروز قیامت پیسہ نہیں ہوگا. وہاں ریٹ جو ہیں وہ کس کے ہوں گے؟ ایمان کے ساتھ نیکی کے ہوں گے. لاؤ جی کیا لائے ہو؟ قرآن کی آیت سناتا ہوں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ فرماتا میں نے موت بھی تمہیں دی, زندگی بھی تمہیں دی. میں جانچنا چاہتا تھا کہ تم میں سے نیک اعمال لے کر میری بارگاہ میں کون آتا ہے. سمجھ آئی نا؟ تو اس وقت نیکی کا پاور ہوگا, مال کا پاور نہیں ہوگا. جس کے پاس زیادہ نوٹ تھے وہ آ جائے وہ جنت میں چلا جائے, ایسا کوئی چکر نہیں ہے. ہاں جس نے نوٹوں کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا وہ آ جائے تو پھر لائن لگ جائے گی آگے. پھر دیکھتے ہیں کتنے آئیں گے. اللہ ماشاء اللہ نہیں نکلتے نوٹ بھائی کسی کے لیے. اب میں حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دیا جاتا ہے, میں نے صدقہ دینا کوئی, جو نوٹ اللہ کی بارگاہ میں دینے ہیں, فرمایا شیطان کے 70 جبڑوں سے نکال کر اللہ کے راستے میں دیتا ہے بندہ. اتنا آسان نہیں ہے دینا. شیطان کے 70 جبڑوں میں سے نکال کر, جبڑوں میں سے جی جبڑے جب پکڑتے ہیں نا کسی چیز کو تو بڑی مضبوطی سے پکڑتے ہیں. سمجھے؟ جب شیر پکڑتا, کتا پکڑتا نا, کتا جب جبڑے سے مضبوطی سے پکڑتا تو بڑی مضبوطی سے پکڑتا, مرنے کے لیے تیار ہو جاتا, چھوڑتا نہیں ہے. جبڑے کی پاور اتنی زیادہ ہوتی ہے. شیطان اس سے کہیں زیادہ جبڑے کے ساتھ پکڑتا ہے کہ بندہ 1 روپیہ بھی اللہ کے راستے میں نہ دے سکے, کیونکہ اس دینے کی بڑی قیمت ہے. اس دینے کی بڑی قیمت ہے, اور شیطان بڑی قیمت آپ کو دینے نہیں دے گا, نہیں دینے دیتا. یہ بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں.
تو فرمایا 17 کلمات 15 کلمات ہیں ہر اذان کے اندر، اور ہر کلمے پر 1 لاکھ نیکی عورتوں کو ملتی ہے، اور اقامت میں 17 کلمات ہیں۔ کتنے کلمات ہیں؟ 17۔ اقامت کا بھی جواب لوگ نہیں دیتے۔ اقامت اب تو وہ اتنا جدید دور آ گیا، میں نے دیکھا ہے اکثر مساجد میں بھی بیٹھے ہوئے فون چل رہا ہوتا ہے، ایسے انگلیاں چل رہی ہوتی فون پہ، اتنا فون اہمیت اختیار کر گیا۔ میں کہتا ہوں کہ انا للہ و انا الیہ، ہماری سوچیں تبدیل ہو گئی، ہمیں اتنا بھی علم نہیں ہے کہ ہم کیا کہاں کیا کرنا ہے، ہم نے اتنے بے وقوف ہو گئے ہیں، اتنی ضروریات زندگی میں ہم نے شامل کر لیا موبائل فون۔ نہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو 17 کلمات اس میں ہیں، 17 اور 15 کتنے ہو گئے؟ 32 لاکھ نیکیاں عورتوں کو ملتی ہیں۔ کتنی؟ 32 لاکھ۔ بھئی اقامت کا بھی تو جواب دینا تھا نا، اب اقامت چھوڑ دیجئے، 17 لاکھ نیکیاں وہ ختم ضائع ہو گئی عورتوں، اس کا اجر پھر اب اللہ اور اس کا رسول دے گا، کیونکہ حیا ایک اور اپنے مقام پر ہے۔ پردہ کا جو حکم ہے جو حکم، وہ اس کے مطابق جو عمل کریں گی اس پہ جو اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ اچھا کچھ عورتوں پر ایسا، عورتوں کے لیے تو ہے ہی بڑا کمال، صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، ان کا چھوٹا سا عمل ان کے لیے کمال ہی کمال ہے۔ مردوں کے لیے تھوڑا مشکل ہے، عورتوں کے لیے چھوٹا سا بھی عمل ان کے لیے کمالات کا باعث ہوتا ہے۔ یہ تو پھر کبھی موقع ملا تو خواتین کے بارے میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو عرض کر رہا ہوں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہمارے مردوں کے لیے کیا ہے؟ بھئی یہ تو ہم عورتوں کے لیے تھا کہ ہر کلمے پر 1 لاکھ نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں کے لیے اس سے ڈبل ہے۔ سبحان اللہ، مردوں کے لیے اس سے ڈبل ہے۔ اب میں اور آپ ذرا غور کریں، میں اور آپ ہم سب غور کریں کہ ڈبل کیا ہے۔ کلمے 15 کلمات ہیں، عورتوں کو اذان گھروں میں سنیں گی، اب تو مائک لگے ہوئے ہیں نا، پہلے مائک نہیں ہوتے تھے، مائک لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اب گھروں میں اذانیں پہنچ رہی، عورتیں اگر اذانیں سن کر اذان کا جواب دے دیں تو انشاءاللہ 15 لاکھ نیکیاں حاصل کریں گی، اور مرد اگر اذان سن کر کہیں پر بھی اذان کا جواب دے گا تو 30 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ کتنی؟ 30 لاکھ۔ اب بتائیں 30 لاکھ قیمتی ہیں، اگر آپ کو دیے جائیں 30 لاکھ قیمتی ہیں یا 30 لاکھ نیکیاں قیمتی ہیں؟ 30 لاکھ۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ 30 لاکھ۔ کوئی کہاں سے لائیں گے 30 لاکھ، ساری زندگی گل جائے گی، 30 لاکھ دیکھیں گے بھی نہیں، دیکھ بھی نہیں سکتے، ساری زندگی گزار دیں ہم 30 لاکھ اکٹھے نہیں دیکھ سکتے۔ کسی نے دیکھا 30 لاکھ اکٹھے؟ فلموں میں دیکھا ہو، موبائل میں دیکھا ہو تو ایک الگ بات ہے، ڈراموں میں دیکھا ہو تو ایک الگ بات ہے، نہیں سمجھے؟ لیکن 30 لاکھ دیکھنا، جمع کرنا بھی آسان کام نہیں۔ ہم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اب سنیں حدیث، پیسے کے پیچھے بھاگنے کے لیے سب بھاگیں گے، ضروریات زندگی کے لیے تو بھاگ سکتے ہیں، لیکن اس سے خواہشات کو حد سے زیادہ اپاف کر دینا یہ جائز ہی نہیں رکھا شریعت مطہرہ نے۔ یہ بات آپ کو کوئی مولوی نہیں بتائے گا کہ خواہشات کے پیچھے بھاگنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو ہم تو اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ضروریات زندگی سے ابب ہو کر۔ اب تو وہ بھی ذرا سخت ہوتا چلا جا رہا معاملہ، ورنہ میں آپ کو حدیث سنا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب درہم پر مہر لگی تو شیطان نے اس کو چوما اور آنکھوں سے لگایا، اور آنکھوں سے لگا کر کہا جو تیرے پیچھے بھاگا وہ میرا غلام ہے، جو تیرے پیچھے بھاگا، درہم پیسہ نوٹ، جو تیرے پیچھے بھاگا وہ میرا، شیطان نے کہا وہ میرا غلام ہے۔ ہم سارے شیطان کے غلام ہیں، اور کس کے غلام؟ نیکیوں کی طرف تو توجہ نہیں ہے ہماری۔ 15 لاکھ نیکیاں عورتوں کو بھی مل رہے ہیں، وہ بھی جواب دینے کے لیے قرآن نماز اذان کا تیار نہیں ہے، اور مردوں کو مل رہی ہیں۔ آپ اور میں دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں جب اذان ہوتی ہے باقی جواب دیتے ہیں؟ ادب ہے اذان کا ہمیں؟ میں تو موضوع بڑا عجیب لے کر بیٹھ گیا ہوں، مجھے تو 2 گھنٹے لگا دیں اس پر تو میں بولتا رہوں گا، آپ کو یقین کریں اتنا خطرناک موضوع ہے یہ۔ اذان ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں فلمیں نہیں بند ہوتی، ڈرامے بند نہیں ہوتے، صحیح بتا رہا ہوں، گانے بند نہیں ہوتے، جھگڑے میں نے اپنے گھروں کے اندر دیکھے، لوگوں کے ساتھ محلے میں دیکھے، شادی ہو رہی ہوتی ہے کسی کو فکر ہی نہیں اذان، کیا پتہ نہیں ہے کہ اذان کا ٹائم کیا ہے مغرب کا؟ مغرب میں گانے بج رہے ہوتے ہیں۔ مغرب کا ٹائم تو سب کو ہی پتا ہے نا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، مغرب ہونے والی ہے، اذان ہو رہی،
مجال ہے میرے گھر میں شادی ہے اور میں گانے نہ بجاؤں؟ مجال ہے کہ اذان کا وقت ہو اور میں گانے بند کر دوں؟ ناممکنات میں سے مسلمانوں کا یہ حال ہو چکا ہے. اذان کی قدر کرنا چھوڑ دیا. اذان کی قدر کرنا. اذان کا عالم یہ ہے. ابو مخزورہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایمان نہیں لائے تھے. غزوہ حنین سے حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. ایک میدان پر غزوہ حنین سے صحابہ نماز کا وقت ہو گیا. حضور علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی کو حکم فرمایا اے بلال اذان کہیے. ہائے ہائے کیا عالم ہوگا بلال. اب جملہ سنیں میرا. حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مؤذن اذان دیتا ہے، جب مؤذن اذان دیتا ہے، جب میں نے پہلی دفعہ یہ حدیث پڑھی نا سعادت الدارین میں دھاڑے مار مار کے رویا. پتہ نہیں کیا میرے اندر آگ لگ گئی. عجیب سی بات ہو گئی میرے اندر. خبر عجیب سی بات ہو گئی. بات تو اندر لگتی ہے. دل رکھے نا ایسا جو اندر لگ جائے ہے نا، ایسا دل رکھنا پڑے گا. فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق اپنا دستے قدرت اس کے سر اور اس کے سر پر سایہ فگن فرماتا ہے اور اس کی ٹھنڈک مؤذن جو اذان دے رہا تھا اس کی ٹھنڈک وہ اپنے سینے کے اندر موجود کر. سبحان اللہ. آپ یقین کریں شاہ جی، دستے قدرت الہی کی وہ ٹھنڈک سینے میں محسوس کرتا. اذان اتنی پاورفل شے ہے. ابو مخزورہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا اذان دیجئے. بلال حبشی رضی اللہ عنہ اذان دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. بڑی اونچی آواز تھی حضرت. جب اذان دی تو کچھ حنین سے واپسی پر جو علاقہ تھا اس علاقے کے کچھ نوجوان 7-8 لڑکے نوجوان تھے لڑکے سے، وہ انہوں نے اذان سنی. او ہو مسلمانوں کی اذان ہو رہی ہے. اذان سنی انہوں نے بھی مذاق میں مذاق اڑانا شروع کر دیا، نقل اتارنا شروع. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک لڑکا تھا بڑا حسین و جمیل، اس نے بڑی آواز اس کی بڑی پیاری تھی. نقل اتاری نا اذان تو اس کی آواز. اب قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ وہ نقل اتار رہا ہے اذان کی، یہاں مصطفیٰ کے گوشت مبارک نے سن لی اس کی آواز. یہ قدرت کا کرنا ہے. حضور نے سنی آواز کی آواز تو بڑی پیاری ہے. اب ادھر بلال حبشی اذان دیتے ہیں، ادھر وہ مذاق اڑا رہے ہیں. وہ مذاق اڑا رہے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ اذان کیا شے ہے. یہ ہمارا مسلمانوں کا شعار ہے. یہ ہمارا مسلمانوں کا ہندو کچکا لگاتا ہے، یہاں 3 وہ لگاتا ہے. اگر مسلمان نے لگایا دار اسلام سے خارج ہے. ان کا شعار ہے. اسلام کا شعار اذان ہے. سبحان اللہ. اب کیا ہوا، اس نے مذاق اڑایا. ادھر جب اذان مکمل ہوئی نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا جاؤ ذرا پکڑ کر لے کے آؤ. سارے آرمی تھی، فوجی تھے، جنگ کر کے واپس آ رہے تھے غزوہ حنین سے. غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام خود جنگ میں شریک ہو، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے. حضور تشریف لا رہے تھے، اب پکڑ کر لے کر آگے سب کو. جب پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے نا تو اب حضور نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اذان کا مذاق اڑا رہا تھا، جو اذان دے رہا تھا. ابو مخزورہ کو آگے کر دیا گیا. مجرم کو تو آگے ہی کرنا ہے نا جو مجرم تھا. اب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جب پیش ہوئے، مسلمان نہیں تھے، ایمان والے نہیں تھے. ابو مخزورہ کہتا ہے میں حضور نبی کریم علیہ السلام سے بڑا بغض رکھتا تھا، سب سے زیادہ حضور سے بغض رکھتا تھا، اور حضور سے زیادہ بغض والی ہستی میرے سینے میں کوئی اور نہیں تھی. کہا جب حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، حضور نے فرمایا کہ ہمیں بھی تو وہ اذان ذرا سناؤ، ہمیں بھی اذان سناؤ. کہتا کہ مجھے تو نہیں آتی یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں آتی کہ اذان کیا ہے. فرمایا سناؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، تم آواز نکال کر بتاؤ. اب حضور نے کلمات بتائے، کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. اب ابو مخزورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کلمات بتا رہے ہیں، اور ابو مخزورہ وہ آواز جو یعنی شرارت میں کیا تھا اور جو وہی کلمات دہرا رہے ہیں. فرماتے ہیں میں اذان کے الفاظ بلند کر رہا تھا اور ادھر میرے سینے سے کفر جا رہا تھا. سبحان اللہ. یہ اذان کے الفاظوں کی طاقت ہے، یہ اذان کے الفاظوں کی طاقت ہے. جب اذان ختم کی، مصطفیٰ کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستہ مبارک میرے سینے پر پھیرا، میرے سینے سے کفر جاتا رہا، ایمان داخل ہو گیا. کفر مصطفیٰ تھا وہ نکل گیا، حضور کا عشق میرے
सीने में दाखिल हो गई। सुभान अल्लाह। हजूर से ज्यादा मोहब्बत मुझे किसी और से नहीं थी। मैं हजूर का सोना मुखड़ी तकते रहा, मैं कुर्बान वारी वारी हो गया, मैं कुर्बान जाऊं हजूर पर कि मैं हजूर का चेहरा तक। जब ईमान आया किस वजह से? अजान के कलमात की वजह। किस वजह से? जब अबू मखजूरा को ईमान नसीब हो सकता है तो ईमान वालों का ईमान कितना पुख्ता हो सकता है? ईमान वालों का ईमान कितना, अगर वो अजान का जवाब दें, अगर वो अजान का जवाब। आपको पता लगा ये छोटा सा अमल था, है छोटा सा अमल, कोई घंटे लगते हैं? मैं सारा दिन अपने सेठों के नीचे होता हूँ, जो हुक्म लगाएंगे, झाड़ू लगानी है लगाओ जी, काम करने हैं ये करो, फलां जगह जाना है ये करो, फलां जगह ये काम करना है, सारे करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई बॉस है हमारा, जिम्मेदारी उसकी। हम तो माल तो वो हमें महाना देता है, हर हफ्ते पेमेंट देता, हर महीने पेमेंट देता, नोट हमें देता, हम तो उसके चाकर हैं, नौकर हैं, जो कहता है वो करना पड़ेगा। लेकिन कभी सोचा है कि अल्लाह भी तो कुछ कहता है? अल्लाह के महबूब ने भी तो कुछ कहा है? बेशक कुछ नहीं कहा। अमल ही नहीं है मेरा और आपका। मैं आपसे सबसे ज्यादा निकम्मा हूं, यकीन जाने, मैं आपसे सबसे ज्यादा निकम्मा हूं। तो हमारे पल्ले में कुछ नहीं है। नामे अमाल जहां जिसकी वैल्यू पता लगेगी बरोज़े क़यामत, सबसे ज्यादा डिमांड नामे अमाल की होगी। और हमें पता है कि माँ भी छोड़ देगी, बाप भी छोड़ देगा, सारे बहन भाई और सारे बॉसेज और सारे छोड़ देंगे, सारी मोहब्बत करने वाले रिश्ते भाग जाएंगे, कोई हाथ नहीं आएगा। उस वक्त क्या अमल आएगा? अमल काम आएगा। अमल काम। तो अमल तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे और आपके पास अमल। वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत आज दे रहा है कि तुम जब अजान का, ये तो हुजूर ने फरमा दिया तो हक है, हुजूर ने फरमा दिया तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताइए ना, पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा। और एक नहीं मिलेगा, हर कलमे पर मर्दों को 2 लाख मिलेगा। हर कलमे पर 2 लाख नेकियां अता की जाएंगी। कोई मामूली बात तो नहीं है। मैंने तो कहा 1000 पर हम सारी रात और सारा दिन लगाने के लिए तैयार हैं, तो चंद लम्हात सिर्फ अजान के जवाब में देते हुए ये तो अमल में हम सुस्त हैं। इसका मतलब कोई अमल में हम सुस्त हैं, मेरी गलती अपनी है, किसी और की नहीं है कि नहीं? आप बताएं, दिल पर हाथ रखें, हमने गलती की है कि नहीं की? ऐसे ही है ना, अमल में हमारी गलती। अच्छा, अब मैं जमात में पढ़ता ही नहीं नमाज, तो फिर अकामत वाली भी 17 लाख जो ना, यानी 34 लाख नेकियां, 17 दूना 34 लाख नेकियां मेरी अकामत की भी जाया, खत्म। ऐसे ही है ना। फिर जमात में तो फिर अल्लाह ही जानता है कि क्या आलम होता है। तो ये सुस्तियां हैं हमारी। अमल नहीं करना, मैंने भी नहीं करना, आपने भी नहीं करना। जब नहीं करेंगे तो वहां पूछा जाएगा क्या लेकर आया भाई? अमल लेकर आ जरा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। खैर क्या? इंतकाल हो गया एक शख्स का, हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमा, जनाजा जा रहा था। हजूर ने पूछा इसके बारे में क्या कहते हो, क्या कहते हो इसके बारे में? साहबा ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा आदमी नहीं था, अच्छा आदमी नहीं था। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। कुछ वक्त गुजरा, फिर एक जनाजा गुजरा। हजूर ने फरमाया इसके बारे में क्या कहते हो? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा आदमी था, नेक आदमी, अच्छा आदमी था। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वाजिब हो गई, वाजिब हो। उमर फारूक रदी अल्लाह तआला रावी हैं इस हदीस पाक के मफहूम। मैंने अर्ज किया आपकी, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब। सैयद उमर फारूक रदी अल्लाह ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वाजिब हो गई? एक तो वो शख्स था जो बुरा था, हमने उसके बारे में कहा कि ये बुरा आदमी, आपने फरमाया वाजिब हो गई। एक अच्छा आदमी था, हमने कहा कि ये अच्छा आदमी था, आपने फरमाया वाजिब हो गई। क्या वाजिब हो गई? फरमाया जिसकी तुमने गवाही दी थी कि ये अच्छा आदमी था, उस पर जन्नत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह, उस पे जन्नत वाजिब हो गई, क्योंकि गवाही दी आपने, मैंने, हमने। आप मेरी, हम आपकी देंगे, हमने जो देखा है, ठीक है। और जो बुराई की थी उसकी भी तो गवाही देंगे। फरमाया उस पे जहन्नम वाजिब हो गई जिसकी तुमने गवाही दी। समझ आए? तो अब हमारी गवाही ली जाएगी। ये गालियां बकता था, ये फड्डेबाजी करता था, मोबाइल सर्चिंग करता था, चोरियां करता था, फड्डेबाजियां, लड़ाइयां, झगड़े, गीबतें करता था, बुरा आदमी था, अच्छा आदमी नहीं था।
ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی اور میری گواہی دے دی جائے نہیں اچھا آدمی نہیں تھا یار, صحیح بتا رہا ہوں آپ. تو یار آپ کی میری کیا زندگی ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, شر والے ہی کی تو گواہی جائے گی کہ یہ شریر تھا, یہ برا آدمی تھا. تو بتائیے پھر پکڑ نہیں ہوگی, بالکل. اور اس کی پکڑ بڑی شدید ہے. بالکل. میں وہاں نہیں جا رہا ابھی, اس شر والے حصے پر نہیں جا رہا, میں تو نیکی کی طرف لا رہا ہوں کہ یار ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ ہم اذان کا جواب بھی دیں. وضو ہے وضو, اللہ ماشاء اللہ ہم میں سے کوئی با وضو رہتا ہو سارا دن. صحیح بتا رہا ہوں آپ. ہم نے وعدہ بھی کیا تھا, کلندر سرکار حاضر ہوئے 12 ربیع الاول کے روز صبح صادق کے وقت ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگ سارے با وضو رہیں گے. کنہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا؟ کسی نے نہیں کیا, مجھ سمیت سارے ٹھنڈے پڑ جاتے. میں پھر کوشش کر رہا ہوتا ہوں بھی میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں اس لیے ذمہ داری کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جہاں مجھے وضو میسر ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں با وضو رہوں, کوشش کرتا ہوں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں. مگر ہمارے یہاں با وضو نہیں رہتے. کیا ملے گا یار با وضو رہ کر؟ سب سے اہم حدیث جو میرے دل کو لگتی یہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو با وضو حالت میں انتقال کر گیا اس کو بروز قیامت شہداء میں اٹھایا جائے. سبحان اللہ. کتنا آسان طریقہ ہے. موت تو کسی وقت بھی, مجھے بھی آپ کو بھی, ہم تو منتظر ہیں. اب تو منتظر ہیں. ابھی انہوں نے جو شعر پڑھا تھا میں ایسے ہی نہیں رو پڑا. آرزو ہے کہ سرکار ہی نے تو دیکھنا ہے, ہمارے پلے تو ویسے ہی کچھ نہیں ہے. تو ہم تو منتظر ہیں سرکار تشریف لے آئیں تو آپ کا جلوہ زیبا دیکھ کے سارے دل در دور ہو جائیں. تو با وضو رہنا ہے. آپ اور میں با وضو نہیں رہتے. بہت مشکل لگتا ہے. چلو سردیوں میں شاید بڑا مشکل ہوگا, گرمیوں میں کون سا ہم با وضو رہ جاتے. ایسے ہی ہے نا. قرآن کی تلاوت دیکھ لیتے ہیں. اول تو سب سے پہلے ہم جو پہلی صبح کرتے ہیں نا, اب راتوں کو جائیں گے تو اب جا کے صبح ہوگی, تو پہلی صبح فجر قضا, نماز ہی نہیں ادا کرنی. تو نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں اور آپ سارے سوتے رہتے ہیں. 8-9 بجے میں نے ڈیوٹی پہنچنا تو میں 8 بجے اٹھوں گا, ناشتہ تیار کروں گا, ناشتہ ہوگا, ناشتے کے بعد 9 بجے ڈیوٹی پر پہلے پہنچنا. 9 بجے سے 10 منٹ لیٹ ہو گیا تو 1000 روپیہ کٹ جائے گا. کارڈ لگے ہوئے نا, آج کل تو پنچنگ مشینیں بھی ہیں. تو آج کل فیکٹری میں مجھے تو اکثر ندیم بھائی کے کالے آتی ہیں, سرکار یہ ہو گیا, مصیبت چل رہی ہے, یوں پابندیاں ہیں, یوں معاملات. ایسے ہی ہے نا اختر بھائی, ہر طرف پابندیاں بھائی, بڑی سختی ہو رہی. تو ادھر کی سختی مجھے منظور ہے, آخرت والی سختی اگر وہ سختی ہی نہیں ہے وہ تو میرے لیے باعث برکت ہے. وہ تو میرے لیے وضو میرے لیے باعث موت کسی وقت بھی کسی کو بھی آ سکتی ہے. اب تو ایکسیڈنٹ اتنے ہوتے ہیں, جوان بھی نکل جاتے ہیں, بوڑھے بھی نکل جاتے ہیں, ہے نا. اب تو روڈوں پہ جاتے ہوئے خطرات ہی خطرات ہیں. تو با وضو کو اتنا پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے, کیونکہ وہ شہداء میں اٹھایا جائے گا اگر موت آ گئی. مگر میں نے آپ نے تیاری کب کرنی ہے موت کی؟ میں نے تو آپ نے تیاری نہیں کرنی. ہم نے آپ کیا خیال ہے جی, اگر ہم با وضو رہ گئے تو پھر تیاری ہو جائے. یہی شیطان نہیں چاہتا ہم سے. اگر تیاری ہو گئی تو پھر تو بچت کا راستہ نکل آئے گا. تو شیطان چاہتا ہے کہ یہی نہ ہونے دیا جائے. تیاری ہو گئی تو نماز کے ٹائم سوتے ہی رہے یار, اور اذانوں کے ٹائم کوئی اذان کا جواب نہ دے. نہیں دینا, میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں, اذان کا جواب نہیں دینا. کہیں آپ کے پاس نیکیاں نہ آ جائیں. تو نیکی تو پھر آخرت میں دیکھیں گے جو ہوگا, تو پھر وہیں پتہ لگے گا کہ نیکی کتنی قیمتی. آج تو ہم ترغیبات دے رہے. یہ علم کی مجلس ہے, یہ علم کی مجلس ہے. علم کی آپ ساری رات عبادت ایک طرف کر لیں اور علم کی مجلس میں مختصر وقت کے لیے بیٹھ جائیں, وہ عبادت علم کی مجلس کے برابر نہیں ہو سکتی. حدیث سنیں, حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. ہم کیوں سجا رہے ہیں محفلیں؟ ہمارے پھوڑے نہیں نکلے. ہم تو چاہتے ہیں کہ دین کی بات لوگوں تک پہنچائیں. اب آپ نہ پہنچائیں تو آپ کی مرضی ہے, آپ نہ آئیں تو آپ کی مرضی ہے. ہمارا کام تو پہنچانا ہے. ہم تو دے رہے ہیں درس, ہم تو اور بھی اس سے بڑے بڑے کام کرنے کی کوشش میں مصروف عمل. اللہ لینا چاہے جس سے, لیکن بتا رہا ہوں کہ غفلت میری اور آپ کی کتنی ہے. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں نے کئی مرتبہ بیان کیا, حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علم کی مجلس میں حاضر ہونا
1000 جنازوں میں شرکت سے افضل ہے. سبحان اللہ. اب آپ اور میں 1000 جنازے پڑھ لیتے ہیں. نہیں. اب میں ایک جنازے کی بات کروں گا، بات بہت مزید لمبی ہو جائے گی. ایک جنازے کی برکت بتا رہا ہوں. اگر جنازے میں شریک ہوئے اور میت بخشی ہوئی ہے، فرمایا اس کے صدقے میں تو جتنے بھی نماز پڑھنے والے، جنازہ پڑھنے والے، سب کی مغفرت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اب مجھے یہ بتائیں، ہمیں تو جنازہ بھی نہیں آتا، مجھے تو نہیں آتا نماز جنازہ. اور جب نماز ابا جی کا انتقال ہو گیا، بیٹا چٹائی لے کے پیچھے کھڑا ہوا، اور مجھے نماز جنازہ نہیں آتا. یہ تکلیف دہ بات ہے. بیٹے کو پڑھانا چاہیے تھا، باپ کا جنازہ، ماں کا جنازہ، بیوی کا جنازہ، گھر والوں کا جنازہ. بیٹا پیچھے کھڑا ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہے نا، جی جی. پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. کیا یہ جنازہ نہیں آتا؟ جو جنازہ نہیں آئے تو باقی کیا آئے گا تجھے؟ علم کی دوری کی وجہ سے. 1000 جنازوں سے افضل علم کی مجلس ہے. آج آپ 1000 جنازوں سے افضل، 1000 مریض کی عیادت سے افضل. اور ایک مریض کے بارے میں فرمایا، مولا کائنات علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جو صبح کے وقت نکلا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا 2 آدمی 4 آدمی میرے پروٹوکول میں میرے مریدین چلیں نا، پیروں کی بھی تو بڑی واہ ہوتی ہے نا. مریدین چلیں گے، میرا کالر نیچے نہیں ہوگا، میرا دماغ درست نہیں ہوگا. صحیح بتا رہا ہوں. تو پروٹوکول اتنا زبردست آج کل دیا جاتا نا پیروں کو، ہٹو بچوں، پیر صاحب آ رہے، ہٹو بچوں. ہم تو خیر ویسے ہی نکمے، ہمارا تو کوئی ویسے ہی نہیں. کوئی اچھی بات ہے، ہمیں یقین کریں بڑی اچھی بات ہے کہ ٹیسیاں نہیں کی جاتی ہماری. بہت اچھی بات ہے، میں پسند بھی نہیں کرتا. میں تو آپ کے ساتھ دوستوں کی طرح رہنا چاہتا ہوں. لیکن بات بھی تو سمجھیے نا. تو ہٹو بچوں ہوتی ہے، لیکن اس وقت پتہ لگے گا جب ہم نے بات ہی نہ مانی ہوگی، حق بات کو تسلیم ہی نہ کیا ہوگا. اس وقت پتہ لگے گا کہ یار مجلس کا موقع ملتا تھا، ٹائم ہی نہیں نکال پاتے تھے، علم کی بات ہی سیکھنے نہیں جاتے تھے، بات پہ عمل بھی نہیں کرتے تھے. سنتے تھے، وعدے بھی کر لیتے تھے، سرکار آئندہ خیال کریں گے، باوضو رہیں گے، پھر نہیں کرتے تھے وہ. تو جب یہی سستیاں ہوں گی تو پھر عمل نہیں ہوگا، پھر برکت نہیں ملے گی. اور یقین جانیں کہ تھوڑا سا عمل نجات کے لیے بہت ہوگا. تھوڑا سا عمل نجات کے لیے بہت ہوگا. رات کو، اب آخری بات عرض کر دوں، فرمایا کہ بروز قیامت جب چنگھاڑ مارے گی نا دوزخ کی آگ، میں نے جب یہ بات پڑھی نا تو میں اس وقت بھی بڑا رویا. میں یہ آپ کو درد کی باتیں بتا رہا ہوں، میں اس وقت بھی بڑا رویا. کیوں رویا؟ سنیں ذرا کہ جب چنگھاڑ مارے گی نا دوزخ کی آگ، امام سیوطی شافعی رضی اللہ عنہ بدر الصافرہ فی احوال آخرہ میں نقل فرمایا اس روایت، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. جب دوزخ چنگھاڑ مارے گی 500 سال کے دوری سے، اللہ اللہ. نزدیک سے نہیں، 500 سال کی دوری سے دوزخ چنگھاڑ مارے گی. فرمایا انبیاء علیہ السلام اللہ کے اس خوف سے، اس دوزخ کی آگ کی چنگھاڑ کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے. اللہ اللہ. آپ دوزخ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ دوزخ اتنا معمولی کام نہیں ہے، سمجھے نا. انبیاء علیہ السلام گھٹنوں کے بل آ جائیں گے، گھٹنوں کے بل آ جائیں گے. اتنا خطرناک وقت ہوگا وہ دوزخ والا معاملہ جو ہوگا، وہ حشر کا جو معاملہ قائم کیا جائے گا. معمولی کام تو نہیں ہے حشر کے وقت نکل جانا. آپ کو ڈرانے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو ڈرانے کا مقصد کیا ہے؟ میں یہ بڑی دیر تک روتا رہا اس حدیث کو پڑھ کر کہ انبیاء علیہ السلام تو میں کہاں ہوں. ہم تو انبیاء تو کمال لوگ ہوتے ہیں، ان جیسا تو ہوتا ہی نہیں کوئی. اس کے بعد ہماری اور آپ کی جگہ کہاں ہے؟ ہمارا اور آپ کا کیا بنے گا؟ ہے جی، ہمارا کیا حال ہوگا کہ جس وقت دوزخ چنگھاڑ مارے گی. اس کے باوجود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم دیکھیے. فرمایا کہ حضور علیہ السلام پیالہ لے کر آئیں گے، فرمایا وہ پیالہ پانی پھینکیں گے، آگ بجھ جائے کسی طرح، آگ نہیں بجھے گی. جبرائیل امین علیہ السلام آئیں گے، یا رسول اللہ یہ اس پیالے کا پانی پھینکیے. حضور علیہ السلام وہ پانی پھینکیں گے، جہنم کی آگ سرد پڑ جائے گی. سبحان اللہ. جہنم کی آگ سرد پڑ جائے گی. حضور پریشان ہوں گے اس وقت امت کے لیے. حضور حیران ہوں گے، کہیں گے اے جبرائیل یہ پانی کون سا ہے؟ بھئی پانیوں میں بھی تو فرق ہوتا ہے نا، کوئی آنکھ کا پانی ہوتا ہے، کوئی ناک کا پانی ہوتا ہے، کوئی میٹھا ہوتا ہے، کوئی کڑوا ہوتا ہے، کوئی فلٹر ہوتا ہے، کوئی ان فلٹر ہوتا ہے، کوئی آب زمزم ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہوتا ہے نا، پانی میں تو فرق پڑتا ہے نا. وہاں پانی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی کون سا ہے؟
حضور علیہ السلام حضور کو بتایا جائے گا، حضور پوچھیں گے یہ پانی کون سا ہے، تو جبرائیل امین کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ آپ کے امتیوں کا وہ آنکھ کا پانی ہے جو اللہ کے خوف سے رویا کرتا۔ سبحان اللہ۔ میں اور آپ تو روتے نہیں ہیں، کوئی کبھی خوف ہی نہیں آیا اللہ کا، قسم سے اللہ کا خوف نہیں آیا، روتے نہیں ہم، نہ جہنم کا خوف ہے، نہ مرنے کا خوف ہے، موت کی سختیوں کا بھی جتنا مرضی بتاؤ، کوئی مرنے کے لیے مریں گے، جو مریں گے موت کی سختی کے بارے میں جتنا مرضی بتاتے رہو، ہم نے نہیں مرنا، کچھ نہیں ہوگا، دیکھا جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 70 بار سے شدید ترین ہوگا۔ موت کا ایک جھٹکا، وہاں تو پتہ نہیں کتنے جھٹکے مارے جائیں گے، رگ رگ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے جملہ ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ رگ رگ سے روح کو نکالا جائے گا، رگ رگ۔ ہاں بندہ ایسے ہی مر گیا نہیں، یہ بظاہر ایسے ہے، لیکن جس کرب سے وہ گزرا ہے وہ قیامت تک اس درد کو محسوس کرے گا جو موت کا جھٹکا اسے دیا گیا، قیامت تک۔ آپ اندازہ فرمائیں، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، مگر آپ نے، میں نے، ہم نے، سب نے اوڑھ رکھی ہے نادانی کی چادر اوڑھ رکھی ہے۔ یہ نادانی سے نکلو میرے بھائی، میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، نادانی سے نکلو۔ تھوڑا سا فکر آخرت بہت کچھ عطا کر دے، بہت کچھ ہے، جو مرضی کرو زندگی میں، برائی سے بچو، ایک تو اہم ترین بات، برائی سے بچو۔ دوسری اہم بات ہے ہنسو کھیلو سب کچھ کرو، مگر اللہ کا خوف بھی رکھو۔ کبھی اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھو، کبھی اللہ کے خوف میں لرس جاؤ کہ بارے میرے پلے تو کچھ بھی نہیں، حقیقتاً کچھ نہیں ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ اذانوں کے جواب ہے، نہ درود ہے، نہ کوئی نیکی ہے، نہ کوئی اچھا عمل ہے۔ اور حال تو یہ ہے کہ اولاد والدین کے ساتھ ناروا سلوک کرتی ہے، جس کو اجازت ہی نہیں ہے کہ والدین کو گھور کر دیکھے، اجازت ہی نہیں ہے والدین کو اس طرح دیکھنے کی، وہ اولاد ناروا سلوک کرتی ہے۔ اور اجر کیا دیا؟ فرمایا اجر یہ ہے، نبی پاک کی صحیح حدیث پاک کا مفہوم ہے، ارشاد فرمایا تو محبت سے والدین کے چہرے کو دیکھ، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا، مقبول حج کا ثواب حاصل کرنا معمولی بات ہے؟ اب لاکھوں، اس وقت 2.5 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں عمرے کے لیے، بالکل 2 لاکھ 2.5 لاکھ کم و بیش، اور حج کے لیے 4 سے 5 لاکھ روپے نہ ہوں گے نہ جائیں گے۔ اچھا چلو چلے جاتے ہیں، اللہ سب کو لے جائے، آمین، زور سے آمین۔ پیسے تو تھوڑی حج ہوتا ہے، اللہ چاہے تو، اللہ چاہے تو، وہ بلانا چاہے تو، الحمدللہ ہے، سرکار بلانا چاہے تو، بیٹھے بیٹھے مدینہ گھوم آئے، کیا بلانا میرے حضور کا، اوج پانا میرے حضور کا، ہے نا جی؟ تو ایک پل میں 1000 عالم سے آنا جانا میرے حضور کا، تو سرکار کی طاقت۔ تو بتا رہا ہوں کہ صرف چہرہ دیکھنا، عالم یہ ہے اللہ اجرت کتنا بڑا عطا فرما رہا ہے۔ اب عمرے حج پہ چلے جائیں اور لکھوا لائیں مسجد حرم کے امام سے کہ آپ کا حج مقبول ہے، ہو جائے گا؟ نہیں۔ مسجد نبوی کے امام سے لکھوا لیں، وہ جو وہاں کا بہت بڑا سربراہ ہے، بادشاہ ہے، اس سے لکھوا لیں آپ کا حج مقبول ہو گیا، ہو جائے گا؟ نہیں۔ کسی سے بھی لکھوا لیں، پیر صاحب آ کے، اور آج کل تو پیر بھی میرے جیسے ہیں بھائی، اور تو بس پار ہو گیا تیرا بیٹا، خوف پہلے ہی نہیں رہے جسموں میں، پہلے ہی خوف نہیں رہے، اور اب بے فکر اور کرتے چلے جا رہے ہیں پیرانے عظام۔ یہ بھی بڑا ایک دھوکہ ہے، ان سے بھی بچنا ہے، ہاں پہچان پیدا کرنی پڑے گی آپ کو۔ تو بتا رہا ہوں قبول نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کامل ہے۔ حضور نے فرما دیا کہ محبت سے ماں باپ کی نظر ایک نظر محبت سے دیکھو، تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسر کسی 100 مرتبہ، فرمایا اللہ بڑا ہے، وہ 100 مقبول حج کا ثواب، گھر میں بیٹھے تجھے حج مل رہا ہے، مگر دیکھتا ہے کوئی نہیں دیکھتا، ماں باپ کو دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ مفت کا ثواب ہے نا، جو چیز مفت میں مل رہی ہے وہ چیز ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور جناب وہ مزاروں پہ جا رہے ہیں باپوں کے چادر چڑھانے، مزاروں پہ جا رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی، بابے بھی پسند نہیں کریں گے،
تو ماں باپ کا دل دکھا کر آ رہا ہے اور بابا تجھے پسند کرے، وہ تیرے دل کی ساری جانتے. یہ الگ بات ہے کہ وہ توجہ نہیں فرماتے یا کچھ بھی کریں، اب وہ تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ توجہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ بھی ایک الگ مسائل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آنے کا مقصد، چند باتیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ کب تک عمل سے دور بھاگیں گے، تھوڑا سا عمل کرنا ضرور ہے. کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ. کریں گے. انشاءاللہ. اب وضو کے لیے تیار ہو جائیں. انشاءاللہ. نیت کرنی ہے، ایسے نہیں اٹھانا، ایسے نہیں ہاتھ اٹھانا، اندر سے. اگلا مہینہ ہم انشاءاللہ محفل کریں گے، اگلے مہینے کی. سبحان اللہ. چلے اگلے مہینے نہیں، اس مہینے میں بھی ایک اور محفل کر دیتے ہیں. بالکل. کر لیں؟ انشاءاللہ. پکی بات ہے. انشاءاللہ.